اس کورس کا بنیاد ہم نے اس پر رکھا ہے کہ پہلے ہم مشترک الفاظ سے ہی شروع کریں گے جو کہ 60% ہے، اور اردو زبانوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ اردو گفتگو میں جو استعمال ہونے والے الفاظ ہیں ان کے 60% تو فارسی کے ہے۔ اگر اس کا علم ہو جائے تو اردو زبانوں کو یہ حوصلہ ملے گا کہ ہم بہت آسانی سے فارسی سیکھ جائیں گے، کیونکہ یہ تو چائنیز اور انگلش کی طرح نہیں ہے جو کہ سرے سے سیکھنا پڑے، الفابٹ سے ہی سیکھنا پڑے، بلکہ الفابٹ تو سیم ہے، الف با ایک ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 60% الفاظ بھی پہلے سے ہمیں یاد ہے، صرف ان کی ادائیگی پر غور کرنا ہے اور ان سے ہی ہم بہت سارے فارسی کے جملے بنا سکیں گے۔ 4 حرف ایسے ہیں جو کہ فارسی اور اردو میں مختلف ادا ہوتے ہیں، تے، تے، چے اور کے۔ پا کا حرف جو تے کی طرح دونوں زبانوں میں ادا ہوتے ہیں اس کو بھی ہم تے میں شمار کریں گے۔ فارسی میں ہم ان الفاظ کو، ان حروف کو ہا کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جیسا ہم بولتے ہیں فارسی میں پھے، تھے، کھے اور چھے۔ مثلا لفظ پاکستان، ہم بولتے ہیں پاکستان، اسی لفظ کو فارسی میں کہتے ہیں پاکستان۔ دیکھیں پے، کے اور تے کے ساتھ ہا کی آواز آتی ہے، جیسے کہا جائے پاکستان۔ اگر فارسی کے سارے الفاظ کو آپ دیکھیں کہ ہا کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ان سے ہا کو ہٹائے آپ کو نظر آئے گا کہ وہ لفظ ہم اردو میں بھی شاید استعمال کرتے ہوں گے۔ اور ساتھ ساتھ واولز یعنی زیر زبر پیش بھی فارسی اور اردو میں ذرا مختلف ادا ہوتے ہیں، جیسے چھوٹی یا اور بڑی یا۔ ہم اردو میں چھوٹی یا بھی استعمال کرتے ہیں، بڑی یا بھی، لیکن فارسی میں صرف چھوٹی یا کی آواز ہوتی ہے اور بڑی یا ہے ہی نہیں فارسی میں۔ مثلا یہ فارسی کے الفاظ پر غور کریں، جیسے ہے میز، تیز، جیب، شیر۔ یہ فارسی کے الفاظ ہے جو اردو میں بڑی یا کی آواز سے، بڑی یا کے ساؤنڈ سے ادا ہوتے ہیں، جبکہ فارسی میں ان کو پڑھتے ہیں میز، تھیز، جیب، شیر، یا اردو کا لفظ ہے دیوار، بے حد، بیکار، بے ایمان۔ یہ سب فارسی کے الفاظ ہے جسے فارسی میں کہتے ہیں دیوار، بی حد، بیکار و بی ایمان۔ یہ یا کے بارے میں اب الف بھی ذرا مختلف ہے۔ آ کے ساؤنڈ کو ہم فارسی میں اردو سے ذرا مختلف تلفظ کرتے ہیں، جیسے ہے اردو، یہ سارے الفاظ فارسی کے ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں اور ہم اردو میں کہتے ہیں نماز، با ادب، کاغذ، لباس، اور فارسی والے انہی کو کہتے ہیں نماز، با ادب، کاغذ و لباس۔ اب اسی طرح واو کی آواز کو بھی، او کی آواز کو ہم اردو میں ذرا مختلف ادا کرتے ہیں فارسی سے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں جوش و خروش، گوشت، گوشوارہ۔ فارسی میں ہوتا ہے جوش و خروش، گوشت، گوشوارے۔ یہ سارے فارسی کے الفاظ میں، لیکن اردو میں ذرا مختلف۔ اب اسی طرح پیش کو بھی ہم اردو میں کہتے ہیں گل، بلبل، پل۔ فارسی میں کہتے ہیں گل، بلبل و پھول۔ یا زبر کو ہم فارسی میں اس طرح پڑھتے ہیں گردن، کبوتر، فرش یا نمک۔ فارسی میں ہوتا ہے گردن، کبوتر، فرش، نمک۔ زیر کی ادائیگی بھی فارسی اور اردو میں ذرا مختلف ہے، جیسے فارسی کے الفاظ جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں زیر کے ساتھ، اس طرح ہم پڑھتے ہیں درخت، ورزش، پستہ۔ فارسی میں انہی الفاظ کو کہتے ہیں درخت، ورزش، پستے۔ بس زیر کی آواز بھی ذرا مختلف ہے۔ یا ہا کی آواز، جب لفظ کے آخر میں ہا ہو ہم الف کی طرح ادا کرتے ہیں، جبکہ فارسی میں اس کو زیر کی طرح پڑھتے ہیں۔ مثلا قبلہ، کعبہ، صدقہ، گریہ، میوہ، پنکھا۔ یا نام جو ہوتے ہیں فاطمہ، سعیدہ، شکیلہ۔ فارسی میں ان کو کہتے ہیں قبلے، کعبے، صدقے، گریے، میوے، پنکھے، فاطمے، سعیدے و شکیلے۔ اگر ان اختلافات پہ غور کریں کہ وہ 4 حروف کی ادائیگی اور یہ زیر زبر پیش کیسے ادا ہوتے ہیں، تو فارسی کے بہت سارے الفاظ آپ کے لیے فیملیئر ہو جائیں گے اور آپ کو ان کے مطلب سمجھ میں آئے گا کہ یہ سب تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔